تو حضرت یعقوب کو خوف ہے کہ کہیں نظر بد نہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب سے نقل ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے بھائی کے محل میں جاؤ، یعنی کہ حضرت یوسف کے محل میں جاؤ، تو اس طریقے سے داخل ہونا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تم لوگوں نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. کیونکہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، وہ ملتا یہ کہ حضرت یوسف اور بنیامین کو ہٹا کے تقریباً 9-10 بھائی اور تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم الگ الگ دروازے سے جاؤ. وجہ کیا تھی آئیے آپ کو بتاتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 67 کے اندر حضرت یعقوب اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ ادخلوا من ابواب متفرقہ. تو کیا وجہ ہے کہ ایک نبی تک جو ہے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ متفرق دروازے سے داخل ہو، الگ الگ دروازے سے داخل ہو. تو مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب کو نظر بد کا خوف تھا، کیونکہ بھائیوں کی کثرت جو ہے وہ اگر ایک ساتھ اور ایک طاقت کی صورت کے اندر جب محل کے اندر داخل ہوں گے، اپنے بھائی کے قصر کے اندر داخل ہوں گے، تو حضرت یعقوب کو خوف ہے کہ کہیں نظر بد نہ ہو جائے. اور واقعاً میرے بہن بھائیوں، یہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے، حقیقت ہے، نظر بد کا وجود موجود ہے اور واقعاً ایسا ہے. یہاں تک کہ یہ جو کہا جاتا ہے من فی القبور بالعین والعیاذ باللہ، قبروں کے اندر جو موجود ہیں یہ سب کے سب نظر بد کی وجہ سے ہیں. بعید نہیں کہ یہ جملہ صحیح ہو. پروردگار ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. یہی وجہ ہے کہ ڈھیر سارے روایات و آیات موجود ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پروردگار کے اوپر توکل رکھیں اور پروردگار سے مدد طلب کریں اور پروردگار سے استعانت طلب کریں اپنے کاموں اور مشکلات کے اندر. علماء یہ فرماتے ہیں نقض حوائجنا بالکتمان، ہمیں چاہیے کہ اپنے رکے ہوئے کاموں کو، اپنے مقاصد کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے ایمز کو اگر چاہتے ہو کہ مکمل کرو اور اپنے مقاصد کو پورا کرو تو کتمان سے کام لو. کتمان یعنی کیا؟ لوگوں سے چھپانا. جب تک تم اپنے مقصد کو نہ پالو، جب تک تم اپنے ایمز کو نہ پالو، جب تک تم اپنی منزل کو نہ پالو، تمہیں چاہیے کہ اپنے مقصد کو، جو کچھ تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے مافی ضمیر کو، لوگوں سے چھپا کر رکھو. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے اندر. امتحان دینے جا رہے ہو، یا جاب اپلائی کی ہوئی ہے، یا انٹرویو دینے جا رہے ہو، یا فلاں ملک کا ویزا لے رہے ہو، یا بڑی کامیابی ملنے والی ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں استعین علی قضاء حوائجکم بالکتمان، تمہیں چاہیے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مقاصد کے اندر تو کتمان سے کام لو. مطلب جب تک تم اپنے مقصد کو نہ پالو، اس کو ریویل نہ کرو، لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ لے کر آؤ. کیونکہ مقصد تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اور ہم پہلے سے لوگوں کو اپنے مقاصد بتا دیتے ہیں، اور پہلے سے اور مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی کیا ہے اتنا شور مچا دیتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. رکاوٹوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا لگ جانا، عین الحسود. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے فإن كل ذي نعمة محسود، کہ ہر صاحب نعمت جو ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابتدا کے اندر جب تک کامیاب نہ ہو جائیں، لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھیں، اپنے مقصد کو دبا کر رکھیں، اور جب اپنے مقصد کو پالیں بنعمت ربک فحدث، تو لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کو لے کر آؤ، اپنی کامیابی کو لے کر آؤ. اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں سے چھپایا جائے، کیونکہ ان اللہ یحب ان یرى آثار نعمته علی عبده، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا آثار اپنے بندوں میں دیکھے. تو انسان کو چاہیے کہ جب نعمت حاصل ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ پروردگار اس چیز کو پسند کرتا ہے. پروردگار ہم سب کو بری نظروں سے اور نظر بد سے دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. من که ندارم کسی